افغانستان سے بھارت تک تجارت کے دو راستے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ریڈ لائن والا راستہ کابل سے براستہ ایران بھارت جاتا ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ایران سے سمندر کا راستہ ایئر کارگو شپ کے لیے ہے اور بارڈر بند ہونے کے بعد کابل نے سامان بھارت بھیجنے کے لیے یہی راستہ استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ ایک ایئر لائن کارگو پر تقریباً 55 لاکھ روپے خرچ آتا ہے اور سامان بھی کم جاتا ہے۔ یلو لائن زمینی راستہ ایک یلو لائن کابل سے سیدھی لاہور واگا بارڈر تک آ رہی ہے اور دوسری کوئٹہ کے راستے سے لاہور پہنچ کر واگا بارڈر کراس کرتی ہے۔ افغانستان سے بھارت جانے والا ٹرک اسی راستے سے گزرتا ہے۔ ایک ٹرک کی لاگت 10 لاکھ روپے ہوتی ہے اور اس میں سامان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بارڈر بند ہونے کے بعد ٹرک کا سستا راستہ بند ہو گیا ہے۔ افغان طالبان کو مہنگا ایئر کارگو استعمال کرنا پڑ رہا ہے جس میں خرچہ زیادہ اور سامان کم جاتا ہے۔ افغان تاجروں نے سامان کی ترسیل سے انکار کر دیا ہے کیونکہ $1 کلو پر $1 لاگت آ رہی ہے جو تاجروں کے لیے 10 گنا نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ پاکستان کا بارڈر بند کرنا افغانستان کو زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ ان کے پاس مارکیٹ نہیں بچتی جہاں وہ اپنا سامان سیل کریں۔ ساؤتھ ایشیا بڑی مارکیٹ ہے اور یہی مارکیٹ افغانستان کو سوٹ کرتی ہے۔ افغان طالبان کو بھی اسی چیز کا ادراک ہے کہ پاکستان نے ترکیہ میں ہونے والے مذاکرات میں یہ مدعا رکھا تھا کہ ٹرک ڈرائیور اب پاکستان میں ڈاکومنٹیشن کے ساتھ آئیں گے ورنہ داخلہ بند ہوگا۔ بارڈرز بند ہونے کے بعد جہاں افغانستان کا نقصان ہو رہا ہے وہاں پاکستان کا بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جب آپ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت بند کرتے ہیں تو آپ کو مال لینے اور بیچنے کے لیے دور دراز ملکوں میں زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے جس سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف تو معاشی ماہرین یہ بات بتا رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان بارڈر بند ہونے سے افغانی معیشت کو نقصان پہنچا، تو دوسری جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بڑے نقصان سے دوچار ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی تجارت بہت بڑے پیمانے پر ہے اور یہ دہائیوں پر محیط ہے، لیکن اس کا اچانک اس طرح بند ہونا دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے اپنے ایک اور ہمسایہ ممالک بھارت سے بھی تعلقات بہت حد تک خراب کر لیے ہیں جس کی وجہ سے بھی پاکستان مشکلات کا شکار ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا پاکستان کو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جلد از جلد تجارت بحال کر لینی چاہیے یا بارڈر بند رکھنے چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔